اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد عمران قادری بلرا، قرآن میری جان پروگرام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے محبت سرکار۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہار میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ناظرین، اللہ عز و جل کا کروڑوں شکر ہے جس نے آج اس محبت بھرے پروگرام میں محبت سرکار کے تذکرے اور عشق محمدی کی برکات حاصل کرنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ پاک محبت سرکار کی چاشنی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہاں، ایسی محبت سرکار جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرکار دو عالم کے قریب رہنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی محبت جس نے قتل کے ارادے سے آنے والے حضرت عمر کے دل میں ہمیشہ کے لیے ڈیرے ڈال دیے، اور سیدنا فاروق اعظم نے باقی کی ساری زندگی مرکز عشق و محبت والد دو جہاں کے قدموں میں گزار دی۔ ایسی پاکیزہ محبت سرکار جس کے اوشاق کے پیشوا حضرت بلال حبشی کو تپتے صحراؤں میں لیٹ کر تکالیف برداشت کرنے پر محبت محبوب کی عملی تصویر بنا دیا۔ محبت سرکار ایک ایسی حقیقت ہے جس کے دل میں بھی بسی ہے، وہاں من کی اجڑی بستیوں کو آباد کر دیا اور اوشاق کو اس درجہ انتہا پر پہنچا دیا کہ وہ اب محبوب کے نام کے ترانے الاپتے پھرتے ہیں، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، کریا کریا، وادی وادی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، محبت اس طرح ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے تو کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، عمر کتنی محبت کرتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے جانوں، یا رسول اللہ، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی سے بڑھ کر یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، عمر، کیا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، عمر، تب تک کوئی بندہ کامل ایمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ زمین آپ کی، یہ آسماں آپ کا، خاتم الانبیاء، کل جہاں آپ کا۔ یہ زمین آپ کی، آسماں آپ کا، خاتم الانبیاء، کل جہاں آپ کا۔ اب نہیں کوئی غم، مل گیا ہے ہمیں حشر کی دھوپ میں سائبہ آپ کا۔ رحمتیں ہیں تیری یا نبی تا ابد، علم و عرفان ہے جاویداں آپ کا۔ آخری سانس تک بھول سکتا نہیں جس نے دیکھا کبھی آستاں آپ کا۔ کتنی اعلیٰ ہے پہچان انجم میری، کہہ رہا ہے جہاں ثنا خوان آپ کا۔ کتنی اعلیٰ ہے پہچان انجم میری، کہہ رہا ہے جہاں ثنا خوان آپ کا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علامہ پروفیسر مظہر اقبال سلطانی صاحب، ان سے ہم انشاءاللہ تعالی بھی کچھ سوالات پوچھیں گے۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے محبت سرکار، آپ محبت سرکار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء جزاک خیر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام محبتوں کا مرکز ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر حضور کی محبت نصیب نہیں ہوئی تو کائنات کی کوئی محبت نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کی محبت کا راز بھی حضور کی محبت کے راز میں مضمر ہے۔ جب تک حضور کی محبت نہیں نصیب ہوتی تو کوئی محبت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی ڈیفینیشن کے اندر فرمایا، حضور نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے،
اپنے والدین سے بڑھ کے، کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کے میں محمد سے محبت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت وہ محبت ہے کہ جس محبت کی بدولت اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ المرء مع من احب، دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا. صحابہ کرام نے جب یہ مجدہ سنا، یہ خوشخبری سنی، اور یہ صحابہ کے لیے خوشخبری تھی. جب یہ خوشخبری سنی، یہ بشارت سنی، تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس سے قبل میں نے صحابہ کرام کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس محبت کا عملی ثبوت صحابہ کرام نے مختلف جنگوں کے اندر دیا. وہ خون کے رشتے جو بڑے عزیز ہوتے ہیں اس دنیا میں انسان کو، صحابہ کرام نے حضور کی محبت پہ وہ عزیز تر رشتے قربان کر دیے. مخالف ہے، دشمن رسول سمجھ کے، عدو مصطفیٰ سمجھ کے انہیں کاٹ دیا. یہ صحابہ کرام کی عملی محبت تھی کہ انہوں نے کائنات کے عظیم سے عظیم تر رشتے کو بھی حضور کی محبت پر قربان کر دیا. سبحان اللہ. آپ جب قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے میں بڑی لطیف تر باتیں ملتی ہیں. وہ کیا؟ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا اکٹھا ذکر ہے. جس نے اطاعت خدا کی یا اطاعت مصطفیٰ کی، یا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرے. اطاعت خدا، اتباع خدا، اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کا کئی مقامات پہ ذکر ہے. لیکن جو لطیف بات میں نے عرض کر دی وہ یہ آپ کس پروگرام کی وساطت سے کہ قرآن مقدس کے اندر اطاعت خدا و مصطفیٰ کا اکٹھا ذکر کئی مقام پہ آیا ہے، محبت خدا و مصطفیٰ کا ذکر کئی مقام پہ اکٹھا آیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ یہ نہیں ارشاد فرمایا، یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیری اتباع کی اس نے میری اتباع کی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے ہی محبت کی. لیکن ایسا نہیں فرمایا کہ جس نے میں خدا کی اطاعت کی اس نے تیری اطاعت کی، جس نے میں خدا سے محبت کی اس نے تجھ سے محبت کر لی. یعنی اللہ کی ذات نے یہ بتایا ہے کہ محبت مصطفیٰ وہ محبت ہے کہ جس میں محبت خدا بھی آ جاتی ہے. اطاعت مصطفیٰ وہ اطاعت ہے کہ جس میں اطاعت خدا بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم بزرگوں کے اقوال کو دیکھیں، ان کے طور اور طریقے کو دیکھیں، جس طرح کے بزرگوں نے، اولیاء نے، صالحین نے، خود صحابہ کرام نے، تابعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اور محبت کا آگے درس دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی محبت کام کی نہیں جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت اور پیار نہ ہو. عشق رسول انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، عشق مصطفیٰ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. واسف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب سیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب حضور کی ذات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو حضور اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اور جب رجوع اللہ کرتے ہیں تو ادھر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے، آواز حق، آواز قدرت، وہ یوں آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں پیغام محبت مصطفیٰ ہوتا ہے. یعنی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف جو آواز جا رہی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ادھر سے جو جواب پلٹ کے آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا. سبحان اللہ. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانے. اب اللہ کیا منوانا چاہتا ہے؟
اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی ذات پہ ایمان لاؤ. جب تک تم حضور سے محبت نہیں کرو گے، حضور کی ذات پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تو میری ذات پہ بھی ایمان لایا ہوا تمہارا قابل قبول نہیں. ڈاکٹر اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر حضور کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر کائنات تمہاری جولی میں دے دی جائے گی. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے اگر محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تھے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر رویا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کو علم ہوا، پیغام بھیجا، بلایا. حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے میرے صحابی آپ کیوں روتے رہتے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے روتا رہتا ہوں کہ یہاں تو آپ کی شب و روز زیارت ہوتی ہے، ہر نماز پہ ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے روز آپ اپنے مقام اپنے عہدے کے مطابق ہوں گے، وہاں آپ سے پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی. بس اتنی گفتگو کرنی تھی تو سدرا کے راہی سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اس صحابی کا خوشخبری سنا دیں. مفہومی حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ وہاں جنت کے اندر درجے ہوں گے. پہلا درجہ انبیاء مرسلین کا، پھر ان سے محبت کرنے والوں کا، پھر شہداء کا، صدیقین کا، پھر ان سے محبت کرنے والوں کا، پھر شہداء کا، پھر ان سے محبت کرنے والوں کا، پھر اولیاء صالحین کا، پھر ان سے محبت کرنے والوں کا. تو فرمایا قیامت تک یہ پیغام دے دیا ان محبتوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو قیامت کے روز میری محبت اور میری زیارت سے آپ فیض یاب ہوتے رہو گے، میرا دیدار آپ قیامت کے روز بھی پاؤ گے. یہ شرف دیدار قیامت کے روز آپ کو نصیب ہوگا کہ آپ محبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو حضور کی محبت نصیب کرے، حضور کا پیار نصیب کرے اور عشق مصطفیٰ میں شب و روز گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جی ناظرین، یہ تھے علامہ پروفیسر مدن اقبال سلطانی صاحب جو محبت سرکار کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین، علامہ صاحب نے ایک لفظ بولا کہ جب محبت سرکار بندے کو مل جائے تو اس سے بڑا اور خزانہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی حضور علیہ السلام کی، آپ کا خامند، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی حضور کے ساتھ جنگ میں گیا تو آپ راستے میں کھڑی ہیں اور بےتاب ہیں. محبت سرکار میں آپ کی یہ حالت ہے، جو بھی واپسی جنگ سے واپس صحابہ آ رہے آپ ان سے پوچھتی ہیں کہ حضور کا سناؤ، حضور کیسے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا بی بی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں، حضور کیسے ہیں؟ پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا بی بی آپ کا بھائی شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں، حضور کیسے ہیں؟ پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا بی بی آپ کا شوہر شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا بی بی حضور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے. اس بی بی نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، جب حضور ہے تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو ناظرین، ہمیں بھی اس صحابیہ کی طرح اپنے حضور علیہ السلام اپنے کریم آقا سے محبت کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق بخشے. ناظرین، ہمارے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ہمارا چینل فنافی شہر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. آئندہ نئے پروگرام تک، آنے والے پروگرام تک ہمارا انتظار کیجیے. آپ کا اپنا میزبان محمد عمران قادری ولرا. اللہ حافظ.